اللہ رب العالمین اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی انسان کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. کوئی بھی بات کہے اس کے پیچھے کہا جائے اور ایسی بات کہے اگر وہ انسان موجود ہو تو اس پر گرا گزرے. الا منظورین، لیکن اجازت ہے صرف ایک کنڈیشن میں، ظالموں کے لیے. یعنی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی حاکم وقت یا بادشاہ یا کوئی بھی ایسا شخص جو ظلم اٹھا رہا ہو، تو ایسے مناسبت سے ایک انسان اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر سکتا ہے اور لوگوں کو اس کی ظلمت کے بارے میں، اس کی ظالمانہ حرکت کے بارے میں انفارم کر سکتا ہے کہ انسان ظالم ہے، اس سے بچ کے رہنا. اگر اللہ فرماتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، لوگوں کی گروہ کچھ ایسے ہیں کہ بعض باتوں پہ ایمان لاتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور کچھ باتوں پر ایمان نہیں لاتے. اور فرمایا کہ یہ یہودیت اور نصرانیت کی علامت ہے کہ کچھ چیزوں پہ ایمان لانا اور کچھ چیزوں پر ایمان نہ لانا، بیچ والے. اللہ نے بڑی تردید کی ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو جو امت مسلمہ میں ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو منافقت کا ایک بڑا پیمانہ فرمایا ہے. اللہ نے کہا فتؤمنون ببعض الکتاب، تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو کچھ باتوں پہ یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کچھ باتوں پہ ایمان نہیں لاتے. آج ہم سے اگر کہا جائے، ہم اور آپ اس بات کی انکار کر دیں گے کہ نہیں، بالکل ہم پورے اسلام پہ داخل ہیں. حقیقت کے آئینے میں ہماری عمل یہ بتلاتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے منافع کی ہوتی ہے، جو ہمارے فائدے کے ہوتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم خم کر لیتے ہیں، ہم اس بات کو آمنا صدقنا کہہ دیتے ہیں. اور جو بات ہماری روٹین کا، جو بات ہماری سوسائٹی کے، جو ہماری فیملی کے خلاف ہو، اور جو بات ہماری مزاج کے خلاف ہو، اسلام کے اسی باتوں کو ہم بلائے طاق رکھ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. پورے قرآن مقدس کا مطالعہ کرے، ایک مقام پہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا قسم کھایا. اس سے پہلے درس میں بات گزر چکی کہ اللہ کی جو اسماء صفات میں سے رب والا لفظ ہے، کتنی عظمت والی ہے. ایک انسان اگر اللہ کے اس اسماء صفات رب کا حوالہ سے دعا کر لے، اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایسے مقام پر اللہ نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا اور قسم کھایا، اور قرآن تو اس بات کا رخصہ کھینچتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ نے کہا والسماء اذا السماء انفطرت، اللہ نے کبھی آسمان میں قسم کھایا ہے، کبھی زمین کی، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی. ایک مقام پہ اللہ نے اپنی ذات کی قسم، وہ بھی سب سے افضل جو اللہ کے اسماء و صفات ہے، لفظ ربوبیت کا قسم کھایا. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اور صحیح بخاری کی وہ حدیث کو لے لیجئے کہ تم میں سے لا يدخل الجنت حتى يؤمن، تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ مومن نہ ہو جائے. یعنی جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا شرط ہے. اللہ رب العالمین نے کنڈیشن لگا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، یعنی جس متعلق قرآن و حدیث کی بات آ جائے، آپ کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، آپ کے عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، آپ کے کانسیپٹ میں آتی ہو نہ ہو. تو آج کے نوجوان بڑا اچھا سوال کرتے ہیں، مولانا یہ بات کانسیپٹ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. ارے تمہارے عقل میں تو گھسے بھرے، تم کیا سمجھو گے دین کو؟ عقل میں نہیں آتی. اگر دین عقل پہ اترتا تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر دین عقل پہ ہوتا، کانسیپٹ پہ ہوتا، تو موضوع کے مسا اوپر سے نیچے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے. تو اسلام وہ چیز ہے کہ بغیر چون چرا کے وہ آپ کو تسلیم خم کرنی ہوگی بات. تو اللہ نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، کوئی سنت آ جائے، تو اس کو مان لینا، اس کو عمل کرو گے تو مومن بن جاؤ گے. اور کوئی بھی عمل میں اگر ذرہ برابر بھی دل میں کشادگی رکھے، اگر تھوڑا بہت بھی تنگی محسوس کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں ایمان سے سرفراز نہیں کرے گا اور تم مکمل
مسلمان نہیں ہو سکتے. تمہارا معاملہ ان یہودیوں کی طرح ہے جو کچھ باتوں پر ایمان لاتے اور کچھ باتوں کا انکار کرتے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اس صفحے کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے ولكن شبه لهم جبکہ لوگ ابھی بھی شبہے میں ہیں. آج اب عیسائی سے پوچھیں تو وہ بولے گا کہ ہاں ایک کنفیوژن ہمارے یہاں آج ہے. عیسائی یا کئی بات کرے عیسائی کرسچن سے یا جو مشنریز ہوتے ہیں, اکثر عیسائی کے اندر علم نہیں ہوتا, وہ بس پڑھے اور سنے والی بات ہوتی ہے. جو مشنریز ہوتے ہیں آپ ان سے بات کریں, جو فادرز ہوتے ہیں ان سے بات کریں کہ اصل میں کانسیپٹ کیا ہے. کہ ایک شخص ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے پلان کر لیا کہ ہم قتل کریں گے تو اس موقع پر اللہ نے کہا کہ آپ فلاں کمرے میں چلے جائیں. اور ایک جو حواری تھا, ایک شخص تھا, اسے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سارے افراد کھوج کے تھک جاتے ہیں. ایک حواری کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں چھپے ہو, تو وہ شامل ہو کر کے اس کمرے میں اشارہ کرتے ہوئے داخل ہوتا بتاتا ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کر کے اللہ رب العالمین اس موقع پر حضرت عیسیٰ کو ایک کھڑکی سے اوپر لے جاتا ہے, یعنی آسمان کے اوپر لے جاتا ہے. اس شخص کے چہرے کو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے تبدیل کر دیتا ہے جس نے اشارہ کیا تھا. اب عیسائی مشنری آج تک کنفیوز ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے تو وہ حواری کہاں گیا, اگر وہ حواری تھا تو عیسیٰ کہاں گئے. اللہ نے کہا وما قتلوا, اللہ اس بات کی دلیل دیتا ہے نہ وہ قتل کیے گئے, وما صلبوا نہ وہ سولی پہ چڑھائے گئے, ولكن شبه لهم بلکہ تم آج بھی شبہ میں ہو, ولكن تخفوا اور بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے آسمان کے اوپر اٹھا لیا. اللہ نے کہا وقولی منا قتل المسیح. اچھا, اللہ نے جو عذاب نازل کیا عیسائیوں پہ وہ اس لیے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے جا رہے تو کہہ رہے تھے وما قتلوا وقول منا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, کہ ہم جو قتل کرنے والے ہیں تو عیسیٰ بن مریم تک خاموش نہیں ہوئے. آگے کہا مریم رسول اللہ, ہم اللہ کے رسول کو قتل کرنے والے تھے. اللہ کو اتنا جملہ یہ ناپسند ہوا, اللہ نے کہا اس قوم کو اللہ نے ذلیل و رسوا کرے گا. اور ایک بات بتاؤں, جو قوم اپنے نبی کو قتل کرنے کے لیے تل جائے اس سے آپ کیا امید کر سکتے فلسطین کے بچوں کو قتل نہ کرے گا. وہ ان ظالموں نے اپنے رسول کو قتل کیا, ان ظالموں نے اپنے رسولوں کو, اور یہ کہتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہا کہ عیسیٰ بن مریم کو نے قتل کیا, کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو قتل کیا عیسیٰ بن مریم کو وہ اللہ کے رسول کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں, یا قتل کر دیا ہم لوگوں نے, سولی پہ چڑھا دیا. تو ان ظالموں سے کیا آپ امید رکھے کہ وہ فلسطین کے بچوں کو بخش دیں گے. ان کی تو عام خون ریزی جو اپنے رسول کو ختم کر دے. حقیقت اللہ نے قتل نہیں کیا, اللہ نے اٹھا لیا. اللہ فرماتا ہے کہ ظن وما قتل یقینا, وہ لوگ آج بھی ظن ایک گمان میں پڑے ہیں, جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے پاس جو باتیں وہ یقینی ہے. تو ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا ظن کے اب حقیقت کے مقابلے میں ظن کی اہمیت نہیں ہوتی, یعنی جو چیز واضح ہو جائے یہ بات اصل ہے, اس کے برعکس کوئی کنفیوژن بات نہیں ہوتی. اسی مناسبت سے بعض محدثین کہتے ہیں اگر صحیح حدیث آ جائے تو اس کے مطابق ضعیف حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. حق آ جانے کے بعد ظن کی اہمیت نہیں ہوتی. ہاں اگر ایک مسئلے پر کوئی صحیح حدیث وارد نہ ہو اور کثرت سے ضعیف حدیث کی کثرت سے حدیث ضعیف موجود ہو تو اس پر یہ اس بات کے اتفاق کیا جائے گا کہ اس میں کوئی شرکی عمل تو نہیں پایا جا رہا ہے, بدعت تو نہیں پایا جا رہا ہے, یا یہ عمل کوئی گناہ پہ تعلق تو نہیں رکھتا. ہاں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ جو عمل ہے کسی فضیلت کے متعلق ہے تو بعض محدثین نے کہا کہ اس پہ اجماع ہے, تو اجماع سے اس کو ایسا حدیث مان لیا جاتا ہے. ایک الگ کنڈیشن ہے. اور اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا احمق کون ہوگا, ان عیسائیوں سے بڑا احمق کون ہوگا. ایک بات بتاؤں, ابھی آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ فلاں جگہ اس جگہ پہ میرا رسول کو قتل کر دیا گیا, یا اس جگہ پہ رسول کو قتل کر دیا گیا, اس سولی کو آج لوگ خاروں میں لے کے لٹکا کے گھومتے. بات تو یہ کہ سولی نے ایک رسول کو اس امت سے جدا کر دیا. احمق کا اندازہ لگائیں کہ اس سولی کی نقشے کو, اس کی ڈائیگرام کو بناتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے گلوں میں ٹانگ اللہ کہتا ہے. اس سے بڑا احمق کون ہوگا. اگر اللہ فرماتا ہے یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الحق, یہ لوگوں اللہ کے دین میں غلو نہ کرو, ولا تقولوا علی اللہ الحق, بلکہ جو اللہ نے حق نازل کر دیا اس کی اتباع کرو. غلو سے کیا مراد ہے؟
غلو سے کیا مراد ہے کہ انسان ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائے گا، ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائے، یہ غلو ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان یہ کہے کہ ہم نے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی، عصر کی نماز 4 رکعت پڑھی، عشاء بھی 4 رکعت ہے، تو مغرب 3 کیوں پڑھے، مغرب کو 4 کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اکبر الغلو، غلو ہے۔ ایسا کر لینے میں حرج کیا ہے؟ اگر آپ انسان کہیں تو غلو ہے۔ کسی نے 17 رکعت نماز فکس کر دیا عشاء کی نماز میں، اتنی ہم نوافل پڑھ کے رہیں گے، چاہے دم ٹوٹ جائے چاہے چھوٹ جائے، فرض چھوٹ جائے پڑھ کے رہیں گے، یہ غلو ہے۔ امام نماز پڑھا رہا ہو، فرض نماز چل رہی ہو، لوگ سنت کو پڑھے جا رہے، چاہے 2 رکعت چھوٹ جائے، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ اسلام نے جتنی باتیں بتلا دی اس کے اوپر آپ رک جانا، یہ اسلام کی اصل اتباع ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو اللہ نے جو پریکٹیکلی کیا، ایک جملہ اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک تو اللہ نے دین کو مکمل کیا، اللہ فرماتا ورضیت، اللہ ان چیزوں سے راضی ہو گیا۔ گویا ایک گلاس ہو یا ایک بوتل ہو جو آج ہم منرل واٹر پیتے ہیں، اس واٹر کو جتنی لمیٹیشن ہوتی ہے اس کو فل کر دیتے ہیں اور پھر اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ کوئی انسان بولے کہ 2 قطرے باقی ہے، لاؤ سیل کھولتے ہیں، پھر 2 قطرے بھر کے جھٹکا لگاتے ہیں، کیا وہ پانی بکے گا یا پیور رہے گا؟ آپ نہیں لوگے دوبارہ، کیوں؟ کیونکہ آپ نے غلو کیوں کیا؟ جتنا تھا اتنے کافی تھا، مکمل تھا وہ بوتل۔ تو یہ غلو ہے، تھوڑا سا بڑھا دینا یہ غلو ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دین میں غلو نہ کرو، اور جو حق نازل کر دیا اس کی اتباع کرو، یہ کافی ہے۔ اگلا فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ، اچھا یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے 5 مقاصد بیان کی ہے۔ اگر کوئی سوسائٹی، کوئی کلچر اگر سدھرنا چاہے یا کسی سوسائٹی کو آپ اچھا بنانا چاہے، اس صورت سے 5 پوائنٹس لے لیجئے، اس سوسائٹی سدھر جائے گا۔ جی آج ہر انسان کسی نہ کسی ٹرسٹ سے جڑا ہے، سوسائٹی سے جڑا ہے، اور اپنا آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ فلاں ایڈوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی، فلاں فاؤنڈیشن، سب اس میں جڑے ہوئے، کوئی ممبر ہے، کوئی ایگزیکٹو ممبر ہے، کوئی اس کے خزانچی ہے، کوئی سیکریٹری ہے، چلا جا رہا ہے، کیا ہے بھائی؟ ہم فلاں فاؤنڈیشن کے سیکریٹری، ہم فلاں فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے فاؤنڈیشن چلانا کتنا ٹف ہے؟ فاؤنڈیشن کے معنی کہ آپ اس سوسائٹی، اس کلچر، یا اس جتنے ڈوریشن میں، جتنی وہ سرکل میں، جتنی سرکمسٹنس میں وہ اتنی ایریا پھیلا ہو، اس کا آپ کو پورا ڈاٹا رکھنا ہے۔ کوئی غریب بھوکے نہ مر جائے، کسی گھر میں بیماری کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوا کے بغیر درد کے مر رہا ہو۔ یہ فنڈ لے آنا، ٹرسٹ بنا لینا، یہ تو عام بات ہے، چوروں والی بات ہے۔ انسان اگر کسی کا ذمہ دار بنتا ہے تو کما حق اس کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسی سوسائٹی کو اگر سدھارنا ہو تو اس کے بائیلوج جو بنتے ہیں، بائیلوج، اس بائیلوج کے اندر یہ 5 چیزیں انکلوڈ کر دو، انشاءاللہ ہماری سوسائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پہلا یہ کہ ان صورتوں میں اللہ نے کئی جگہ 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے حفظ الدین، دین کی حفاظت، اول دین کی حفاظت۔ ہاں دین کی حفاظت، یہ کیا سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے مولانا؟ ہم آج سوشل ورکر بنے ہوئے ہیں۔ کیا سوشل ورکر ہے بھائی؟ دوست فون کیا ہیپی ہولی، چلے آئے تھوڑا ہولی بھی کھیل لیتے، رب نومی کے موقع پر تھوڑا شربت بھی بانٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سوشل ورک کر رہے ہیں مولانا، نماز چھوڑ کے پانی بانٹ رہے ہیں، نماز چھوڑ کر کے لوگوں کو پانی سبیل پلا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سوشل ورک کام کر رہے ہیں ہم۔ جی دن بھر کی نماز کیا ہے، آپ کی روزے غائب ہے، آپ لوگوں کو ہاسپٹل پہنچا رہے ہیں، وہاں اچھا کام ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ نے کہا یحفظ الدین، پہلے دین کی حفاظت کر لو، یعنی پہلے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھو، بعد میں سوشل ورک کرنا، بعد میں انسٹاگرام پہ پوسٹ ہوگا، بعد میں آپ کی سٹوری لگے کہ آپ نے فلاں فلاں کیلا بانٹا اور انگور بانٹا، پھر جا سیلفی کھچوائی۔ یہ بات کی کام ہے، پہلے آپ دین کی حفاظت میں آ جاؤ۔ اگر اللہ رب العالمین کہتا ہے پھر اس سوسائٹی کو اگر بچانا ہو تو اپنی نفس، حفظ النفس، اپنی نفس کی حفاظت کرو۔ نفس کی حفاظت یعنی نفس کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اس سوسائٹی کے اندر ایک ایسی قانون بنے جو اللہ نے نافذ کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے ومن قتل نفسا بغیر نفس، جو کوئی شخص کسی بے گناہ کی ایک انسان کو قتل کر دے، ایک انسان، گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، پوری انسان کو ختم کر دیا۔
یہ اللہ کا قانون ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں دہشت گردی سکھاتی ہے. ایک ریل بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ نہ جانے اتنے لوگ کئی ہزار کتاب پڑھ کے بڑے لوگ پروفیسر بنتے ہیں. یہ مدرسے میں قرآن کیا سکھاتا ہے کہ ایک کتاب پڑھ کے لوگ آج آتنکواد بن جاتے ہیں؟ لوگوں تم نے قرآن سمجھا کہاں؟ قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے ومن قتل نفسا بغیر نفس, جو ایک انسان کو مار دے گویا ساری انسانیت کو مار. اللہ نے یہاں پہ مسلمان کا لفظ نہیں استعمال کیا, انسانیت. اور ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسانیت کی جان بچا لی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. تو نفس کی حفاظت کا مطلب یہ ہوا. اس کے بعد عرض النفس, کسی کی عزت کو پامال نہ کرنا, کسی عزت کو تار نہ کرنا. ایک انسان جب کسی جگہ پر عہدے پر فائز ہوتا ہے تو کئی ساری چیزیں آتی ہیں, کئی مشکلات آتی ہیں, کئی سوالات آتی ہیں, کافی چیزوں کا اسے سروے کرنا ہوتا ہے. جب کسی کی نفس اور کسی کی عزت کی بات آئے تو اس کو کافی حقہ کما حق اس کی نفس کی, اس کی عزت کو دبانا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے اور مال کی حفاظت. جی ان کی ٹرسٹ کے نام پہ پیسے آ گئے تو مارے جا رہے ہیں, کبھی سعودی سے, کبھی یونٹ عرب سے, کبھی فلاں سے, کبھی فلاں سے لیے جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے والسارق تو فقطعوا ایدیہما, سوسائٹی کے اندر ایک رول بناؤ, ایک قانون بناؤ, جس نے چوری کیا والسارق والسارقہ, تو اس کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں کو کاٹ دیا جائے. جی اس کے ہاتھ کاٹ دی جائے, یہ قانون ہے. اس کا اللہ فرماتا ہے. اور پھر ایک تذکرہ ہے حابل القابل کا تذکرہ ہے. فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري, جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا, یہ دنیا کا پہلا قتل ہے, یہ دنیا کا پہلا قتل ہے. اور اللہ نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ رہتی دنیا تک, قیامت کے صبح تک, جب بھی کوئی قتل ہوگا ایک گناہ تو اس کو ملے گا ہی ملے گا, اس نے قتل کیا ہے انسانیت کا. ایک گناہ قابل کو ملتا رہے گا قیامت کے صبح تک. اس سے مراد یہ بھی ہوا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے, کوئی مجسمے بناتا ہے, کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے, تو وہ جب تک زندگی میں عمل کی جائے گی تب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا. جی تو جب قابل نے حابل قتل کر دیا, معاملہ یہ ہوا, یہ بغض اور حسد کے متعلق ہوا قتل, جو آج ہمارا زمین اور جائیداد کی لڑائی ہے. 4 فٹ زمین کے لیے لوگ قتل کے لیے اتر جاتے ہیں, خون ریزی اتر جاتے ہیں, مقدمے نافذ کر دیتے ہیں. یہی چیز کیا تھی, قابل کو قتل کرنے پر آمادہ کیا اور حابل قتل کر ڈالا. اللہ نے قربانی قبول کر لی تھی حابل کی, قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی. جب ایسے موقع پر قابل حابل کی لاش کو لے کے گھوم رہا تھا, اب کروں تو کیا کروں, پہلا قتل ہے, کوئی آئیڈیا نہیں, جلا دیں, بہا دیں کہ دفن کر دیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ایسے موقع پر اللہ نے فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض, ایسے موقع پر اللہ نے کوے کو بھیجا. کوے کو کیوں؟ اس کی فطرت ہے کہ وہ زمین کو کھودتا ہے اور وہ اپنی چونچ سے کھود کے نکالتا. اللہ نے اسے سکھایا فبعث اللہ غرابا يبحث, اور غراب کہتے ہیں ایسے کو جو, اچھا یہ کوے کو مارنا جائز ہے, کوے کو مارنا جائز ہے بہرحال. تو اس کوے نے سکھایا کہ ایسا کھودا جاتا زمین, تو پھر وہ قابل نے حابل کو دفن کیا. شاہ کیا فرماتا اللہ رب العالمین کہ فما ستخلوا فإنكم غالبون وعلى فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جب اللہ رب العالمین نے فرعون کو ڈبا دیا, سمندر میں ڈبا دیا, اور بنی اسرائیل سے کہا کہ فإذا دخلتم, تم سب کے سب داخل ہو جاؤ ایک عظیم شہر میں, یعنی باب عظیم میں, باب فضلت میں, یعنی مراد فلسطین, مسجد اقصی, تم سب کے داخل ہو جاؤ. تو اس موقع پر پھر وہی احمقانہ انداز سے سوال کیا گیا حضرت موسیٰ سے کہ ہم لوگ داخل کیسے ہوں گے, جبکہ وہاں کا جو ابھی کا جو وہاں کا سیویلائزیشن ہے, جو وہاں کے لوگ ابھی رہ رہے ہیں, وہ سارے کے سارے بڑے طاقتور ہیں, مار ڈالے تو. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا محرمۃ علیہم 40 سنہ, اللہ نے ان لوگوں کو پھٹکارا اور 40 سال تک بھٹکتے رہے. 40 سال تک اللہ نے کوئی پناہ نہیں دی. ثابت یہ ہوا جب اللہ کا حکم آ جائے تو مان لینا چاہیے, اپنی عقل نہیں دوڑانا چاہیے, ورنہ اللہ نے پھٹکا دے گا. اگر فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الوسیلہ, لوگوں اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے وسیلہ مانگا کرو. ہاں مولوی صاحب آ گیا وسیلہ کا سوال, بڑی بھاگ رہے تھے وسیلہ وسیلہ, ہم لوگ پکڑتے تو بڑا بولتے ہیں, ابھی تو بولے وسیلہ. اللہ نے قرآن میں کہا وسیلہ پکڑ لو, چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے, مثال دے رہے ہیں.
اور ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک شخص سمندر سے جا رہا تھا، مرید تھا، کس کا؟ جنید بغدادی کا، جنید بغدادی کا مرید تھا۔ اب جب کشتی سے جا رہا تھا تو ڈوبنے لگا، تو اس موقع پر کہا یا اللہ بچا لے، اور ڈوبنے لگا۔ واقعی لکھتے ہیں وہ لوگ، دھڑے سے بیان فرماتے ہیں، اور ڈوبنے لگا۔ اس کے بعد آواز آئی، جنید بغدادی کی آواز آئی کہ ابھی اللہ تک پہنچنے کی تمہاری استطاعت نہیں ہوئی ہے، یا جنید بول لے تمہاری کشتی تھم جائے گی۔ ایسی موقع پر جنید کہتے ہیں اور وہ کشتی تھم جاتی ہے۔ لوگ دھڑے سے بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ، آپ کو ڈرنا چاہیے اس جملے پر۔ آپ کس کی عزت میں آپ پامال کر رہے ہیں؟ اللہ کی، اللہ کس پامال کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دستگیر کا جملہ، لوگ اپنے یہاں گنج العرش دستگیر ٹانگتے ہیں۔ لوگوں کانسیپٹ سمجھ لو، اور میری بات اگر غلط ہو تو پھر اپنی طرف آپ کی جوتا میرا سر۔ کیا کہتے ہیں؟ دستگیر، ہاتھ سے پکڑنے والا۔ کیوں؟ جب یہ دستگیر جن کو کہتے ہیں وہ گئے اللہ رب العالمین کے پاس، تو دستگیر نے کہا کہ مجھے نام کیا ہے مجھے معلوم نہیں ان کا، بہرحال ان کی دستگیر ٹائٹل ہے۔ تو وہ ان کو کہا گیا کہ آؤ میں دکھاؤں آپ کو، آؤ میں دکھاؤں کہ اللہ نے عرش کیسے کیسے بنایا۔ تو اللہ رب العالمین اپنی آسمان کو دکھا رہا ہوتا ہے، عرش کو دکھا رہا ہوتا ہے ساری۔ اس موقع پر اللہ کی قدم پھسل گئی، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا قدم پھسلا، اللہ گرنے والا تھا، اللہ گر چکا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، تب سے ان کا نام دستگیر رکھا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، یہ کیا ہے؟ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں جس کر لو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے تو وسیلہ، لوگوں اللہ سے جب دعا کرو تو اللہ کا وسیلہ پکڑو، جائز وسیلہ۔ وسیلہ کے تین اقسام ہے، ایک جائز ہے، دوسرا بدعی ہے، اور تیسرا شرک ہے۔ ایک جائز ہے، دو ناجائز ہے۔ ایک جائز میں یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنے اللہ کی اسماء و صفات کے ساتھ مانگے۔ اللہ نے کہا اے لوگوں فدعوہ، اللہ سے مانگو، اسماء الحسنى، اللہ کی جو اچھے اچھے نام ہے اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگو، یہ افضل طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کبھی کوئی اچھا عمل اگر کیا ہو، نیک صالح عمل ہو، تو انسان اپنے عمل کے ذریعے سے وسیلے سے دعا مانگے۔ واقعی آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کتنے افراد پھنس گئے تھے، جنہوں نے اپنے اچھائی عمل کی مناسبت سے دعا کی، اللہ نے اس غار کو کھول دیا۔ آج ہم کنفیوز ہے کہ ہمارا کون سا عمل کس کے لیے دعا مانگ لی۔ ہمارا کنڈیشن یہ ہے کہ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر یہ تمنا ہو کہ ہم اپنے اچھے عمل کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ کی قسم ہماری ذہن کنفیوز ہو جاتی ہے کون سا عمل ہے کہ اللہ کے لیے خالص تھا۔ یہ کنڈیشن ہے، ہمارا ہونا چاہیے ایسا کہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ دو عمل ہو گئے۔ تیسرا زندہ شخص اور جو انسان تھوڑا نیک ہو اس کے ذریعے سے دعا کرنا، اس کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس سے دعا کروانا، یہ جائز ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ، جو آپ کی چچا زاد ہے، آپ زندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق آتے ہیں، اور اس وقت مدینے کے اندر قحط سالی ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، مدینے کے اندر آپ کی قبر موجود ہے۔ اس موقع پر صحابہ کا یہ ٹیم یہ نہیں کہتا اللہ کے رسول کی قبر پر چلیے، ابھی تو کبھی کبھی ہاتھ نکلتا ہے، روٹی نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے واللہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ بہرحال تو آپ کے صحابہ آپ کی قبر پر نہیں آئے، بلکہ آپ کے چچا کے پاس آئے کہ یہ چچا ان کے خاندان میں سے ہے، نیک ہے، تھوڑے بزرگ میں ہے، بڑے ہیں ہم میں سے، آپ دعا فرما دیجئے۔ تو یہ جائز طریقہ ہوا۔ دوسرا بدعی طریقہ، کسی کی طفیل سے، اللہ میں فلاں کی طفیل سے دعا مانگتا ہوں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس کو جائز تسلیم کر لیں، لیکن یہ اتنا بہتر نہیں ہے۔ اور تیسرا شرکیہ، کہ شرکیہ طریقے سے آپ دعا کریں کہ جو شرک ثابت ہے کہ فلاں پیر کے طرف سے فلاں 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 فلاں، تو اللہ نے اس کو شرک فرمایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے قتل نفسا او سارقۃ کہ چور کی جو کنڈیشن بیان فرمائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب قانون ہے عرب کے اندر کی ہاتھ کاٹی جاتی ہے، کہ اللہ کا جو قانون ہے، یقین جانیے اگر یہ قانون ایک دن نافذ کر دیا جائے تو یہ برائی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ فرماتا ہے
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ کے رسول، اللہ نے جو آپ کے اوپر نازل کیا ہے، یعنی جو کتاب ہدایت نازل کی ہے، جو قرآن حدیث کو آپ کے اوپر اللہ نے، اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ کیا حدیث بھی اللہ کے جانب سے ہے؟ سوال ہے. تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے حبیب، میرے رسول اپنے جانب سے کچھ نہیں کہتے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کو وحی نہ کر دیتا ہے. تو قرآن جو ہے ایک وحی ہے، اور وحی مطلوع ہے، اور حدیث جو غیر مطلوع ہے یہ بھی اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی کنڈیشن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس میں اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، یہ فرق ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے آپ لوگوں کو تبلیغ کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو بانٹ دیجئے. اس بات سے بات ثابت ہوئی کہ انسان کے پاس جب کوئی علم آ جائے، حق علم آ جائے، تو انسان کو ہچکچانی چاہیے بتانے سے، بتانا چاہیے. اللہ نے کہا کس بات کا ڈر ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے. اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین تمہیں لوگوں سے بچا لے گا. جو اللہ رب العالمین گارنٹی لے رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ طریقے سے، ایک دم سے نہیں تم تلوار اور ڈنڈا لے کے نکل گئے، اصلی طریقے سے، احسن طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کیجیے. اگلا فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک فقد حرم اللہ علی الجنہ. کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی بھی انسان اگر کوئی بھی گناہ کر لے، اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی شرک کی بو آئے گی، ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا پیمانہ آئے گا. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو خیر و صلاح کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.